سلام ہے ان لوگوں پر، ان ہستیوں پر جنہوں نے ہمیں سیدھی راہ بتلائی۔ اللہ کے مقام میں درجات بلند۔ تو سب دنیا نے یہی سنا کہ ہمیں سیدھی راہ ہے، اور اس سیدھی راہ کے لیے انسان آگے بڑھا۔ ہم صراط مستقیم اپنا سیدھی راہ کون سی؟ وہ راہ قدموں کی نہیں کہ آپ نے سیدھا سیدھا وہاں جانا۔ سیدھی راہ انسان کے وہ اندر ہے، حبل الورید میں ہے، وہ سیدھی کسی کے ساتھ جڑنے، کوئی دائیں بائیں نہیں، کوئی اس میں شریک نہیں۔ آپ نے سیدھا سیدھا اپنی ذات سے نکل کر ایک بڑی ذات کی طرف چلنا، جس نے ہمیں خلق کیا۔ کوئی درمیان میں شریک نہیں ہوتا۔ وہی میری سیدھی راہ کہ میرے اور رب کے درمیان دوسرا کوئی نہیں۔ یہ جو ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، بزرگوں کی باتیں ہیں، یہ راہ میں رہنمائی کرتی ہے۔ جتنی بھی رہنما ہوئے اس راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ میں نے آپ کو کوئی بات بتا دی، آپ نے بات کو حاصل کر لی، تو کیا میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ مجھے مانو؟ ایسا کسی نے نہیں کہا۔ اگر آپ مانتے ہیں آپ غلطی پر، مجھے میری بات ماننی ہے، مجھے نہیں ماننا۔ کسی اللہ کے بندے کو دیکھیں گے تو اس کی بات مانیں گے، اس کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ مت دیکھو بات کون کر رہا ہے۔ ہم جب بھی کسی کی بات سننے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے اس آدمی کو پسند کیا جائے، وہ میری برادری کا ہو، میری ذات کا ہو، میرے نظریے کا ہو، تب میں بات سنتا ہوں۔ اب بات سننے جا رہے ہیں کہ آدمی کو دیکھنے جا رہے ہیں؟ بات تو کہیں سے بھی لے سکتے ہیں۔ ہم اپنی برادری ہی کیوں دیکھتے ہیں کہ میرے لالے کی بات صحیح ہے، باقی سب جھوٹی ہے۔ جب آپ سچ اور جھوٹ کو دیکھ کر چلیں گے تو جھوٹا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اپنا بھی ہو سکتا ہے، غیر بھی ہو سکتا ہے۔ تو خود کو سیدھا کرنا ہے۔ چار آدمی کی باتیں سنیں، کیا چاروں کے چاروں سارے سیدھے؟ ان کی سیدھی بات لینی ہے۔ بات لے کر آپ نے اپنے رب کی طرف سیدھا ہونا، درمیان میں کسی بت کو نہیں لانا، کسی جسم کو نہیں لانا۔ جتنے بھی رب کے بندے آپ کو نظر آئیں گے وہ سب یہی کہیں گے
کہ ہم اپنے رب کا پیغام دینے آئے ہیں، آپ رب کی طرف جائیں۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ ہماری پوجا پرستش کریں، ہماری خدمت کریں، وہ اللہ کی طرف بھیجتے ہیں، خود ایک وقت پر نکل جاتے ہیں، مگر جیسے آپ ویسے ہم بن گئے کہ چلو یار ٹھیک ہے، یہ بھی خدمت کر رہے ہیں، ہمارا بھی ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ تو دوستو، جب جسموں کو، بتوں کو نہ دیکھیں، یہ جسم بت ہی ہے، انہی کو درمیان میں مت رکھیں۔ اگر کسی کا بت جسم خیال میں آ بھی جائے، انسان ہے، کمزور ہے، آ بھی جاتا ہے، اس پر رحمت دیتے ہیں، اس کے لیے دعا کر کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اس کو پوجنا نہیں۔ وہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں دعا لینے آیا، دعا سے دے سکتے ہیں، اس پر سلامتی بھیج سکتے ہیں، اللہ کے آگے دعا کر سکتے ہیں، اللہ اس پر رحمت بھیجے۔ اس بت کو درمیان میں بٹھانا نہیں کہ رب اور میرے درمیان میں اس بت کی پوجا کرتا، کیونکہ اس کو اپنے اور بندے کے درمیان کسی بھی قسم کا شراکت داری پسند نہیں۔ آپ نے سیدھا اپنے رب کی طرف جانا ہے، باتیں سنیں، علم سیکھ لیں، یہ الگ بات۔ آپ اپنے رب کی طرف جانے کی بجائے میرے گھٹنوں میں بیٹھ جائیں تو یہ خدمت نہیں، سمجھ لو میں بیکار ہوں، میرے اندر کا نفس جاگ جائے، یار میری تو بہت عزت ہو رہی ہے، میں مری ہوئی بھی دوبارہ واپس آ جائے گی، کیا بات ہے ان خدمت کرنے میں۔ دوستو، ان دوسروں سے باتیں لی جاتی ہیں، جب آپ سیدھی بات لینے کی کوشش کرتے ہیں، سیدھا رب کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو یقین جانے بہت سارے سیدھے سادے لوگ بھی ایسی بات سنا دیں کہ آپ کو سیدھے ہو جائے، اگر آپ لینے والے ہوں۔ میں اپنی بات بتاؤں، ہمسائے ممالک میں ایک دفعہ اتفاق ہوا جانے کا، تو یہاں جانا تھا، وہاں پہ کچھ ہندو برادری کے لوگ بھی تھے، یہ محرم کے دن تھے، ہم وہاں گئے، ایک گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں ایک سادہ سی، بالکل سیدھی سادی، سادہ عورت، ایک بڑھیا ملی، انہی کے گھر کی تھی۔ جب ہم نے پوچھا، اس نے ایک ڈول پکڑا ہوا تھا، اس میں دودھ تھا، کچھ پتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، وہ لے کے جا رہے تھے۔ اس وقت اس کا کچھ صدمہ نہیں ایسا تھا، حالانکہ ایسا وہ کہتے ہی نہ، باہر کا۔ میں نے پوچھا، ماں جی کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے سیدھا مجھ پہ الزام لگایا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ وہ اتنی عقل مند تو تھی نہیں کہ بہانے سے کوئی بات کہتی یا پوچھتی، آپ نے ویسے اچھا نہیں کیا۔ میں ایک دم گھبرا گیا، میں مہمان آدمی ہوں، مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کوئی زیادتی کی، کوئی غلطی ہوئی مجھ سے؟ کہتی نہیں، میں نے تو آپ سے پوچھا مہمان جی کہاں جا رہے ہیں، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کیا اچھا نہیں کیا؟ تو مجھے وہ سمجھانے لگ گیا،
نہیں پہلے پتا تھا یہ بات کون سی ہے، کس چیز کا الزام مجھ پہ لگایا جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہی تھی دیکھو نا، وہ نا کی ذرا زبان انداز اپنا تھا کہ دیکھو نا آپ کے محمد جو ہے کتنے اچھے آدمی تھے. وہ سیدھا سیدھا ہمارا تھا، سیدھا سیدھا ہم برے. آپ کے جو محمد تھے کتنے اچھے تھے کہ بیمار عورتوں کی پرساداری کرتے تھے، حالانکہ وہ عورتیں ان پر کوڑا پھینکتی تھی. میں نے کہا ہاں، اور آپ نے ان کے دوتروانوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو میں یہ دودھ اسی وجہ سے پلانے جا رہی ہوں کہ آپ نے وہاں پانی نہیں پلایا اور میں وہاں دودھ پلانے جا رہی ہوں. میں حیران ہو گیا کہ ماں جی یہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں، میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا. تو کہنے لگے آپ کی برادری کے تھے نا، تو آپ کی برادری کے ہوئے تو آپ ہوئے، ایک ہی بات ہے. میری تو میں پہلے تو یہ ہے کہ میری کوئی برادری نہیں اب رہی. میں تو جس ذات کی طرف دیکھتا ہوں مجھے اپنی ذات برادری کا نہیں پتا. تو آپ مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے ان کو شہید کیا تھا، میں نے ان کو مارا تھا. میں ان کی باتیں سن کر سادگی کی لطف اندوز بھی ہوا اور فکر مند بھی ہوا. کہنے کی پھر ہماری برادری تو نہیں تھی نا، وہ تو سب کہتے ہیں ہمارے فلانے رام چندر جی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہی کے لوگ تھے جنہوں نے ان کے دو تربانوں کے بچوں کو قتل کیا. تو میں بڑا حیران ہوا. پھر میں نے اس سے بات کی کہ دیکھو آپ کے سارے بیٹے ایک ہی جیسے ہیں، دو ڈیوٹی کرتے ہیں، ایک تو لفنڈر ہے میری طرح کا. تو بڑی مسکرائی. تو میں اس میں ذات برادری کا کوئی تعلق نہیں. ایک آدمی ظالم ہے تو اس کی برادری ظلم ہے. میں ظلم کو پسند نہیں کرتا، میری برادری ظالم کیسے ہوگی؟ ممکن ہے میرے ایک خاندان میں 25 آدمی ہیں، اس میں 10 ظلم کو پسند کرنے والے ہیں، 15 نہ کرنے والے ہیں. تو 10 کے ظلم کی وجہ سے میری برادری بدنام ہو گئی. میں نے کہا ہم نہیں تھے، وہ ایک ظالم آدمی تھا. اس نے دنیا کو چاہا، دنیا کو پسند کرنا چاہا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہاں عزت ہے تو سب کچھ ہے. اس کے دل میں بس وسعت آئے، اس نے بس ظلم اٹھا دیا. تو اس لیے کہ بعض کا سیدھے سادے لوگوں کو باتیں بھی سیدھی راہ چڑھا دیتے. اب میں کہوں کہ وہ ہندو برادری کی تھی، مجھے تو نہیں پتا، مجھے کیا لینا تھا؟ میں نے تو بات لینی ہے نا. اگر وہی مسلمان بننا ہے تو پھر تو مسلم کی توہین ہے. باقی ہم نے ان سے کیا لینا دینا؟ وہ جانے تو ان کے کام جانے، مجھے تو اپنی فکر کرنے. نہ میں اس وقت شامل تھا، نہ میں آج ظلم کو پسند کرتا ہوں. اگر میں آج ظلم کو پسند کرتا ہوں تو میں انہی کی اتباع میں ہوں. اگر میں ظلم کو پسند نہیں کرتا تو میں ان میں سے نہیں ہوں. جب بھی ملنے خیال ملنے، برادری ذات نہیں ہوتی. ویسے بھی انسان یقین جانو جب اس کبریائی ذات کو دیکھتا ہے تو اپنی ذات برادری پہ رہتی ہے. اگر رب کے بندوں کی طرف دیکھیں تو ان کے ہاں بھی ایسا ہی تھا. کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں، کسی کالے کو
گورے کو کالے پر فوقیت نہیں. تو آج ہم ان کی اتباع میں جاتے ہوئے کیا اسی بات کی رٹ لگائیں گے؟ انہوں نے اکبر پروری سے منع کیا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا پڑے گا کہ ہماری اتباع، ہمارے خیالات وہاں ان کے طرف کیسے جائیں. پسند میں ظلم کو کر رہا ہوں کہ کل رات کو میں نے فلاں پارٹی کے 4 بندے مارنے ہیں، اوپر سے کہہ رہا ہوں، کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں. تو میرے دوستو، خود کو سیدھا کر. کوئی کیا کہتا ہے؟ کہتا رہے. کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. جو تعلق ہے، جو ایمان ہے ہمارے اندر، وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. ہم نفرتیں کیوں بنائیں؟ مجھے تو سیدھا اس صراط پر جانا ہے جس کی رسی ہمارے حبل میں ہے، جو خود حبل الورید میں ہے. کیونکہ اگر آپ ظاہر کو دیکھیں، اگر آپ اپنے رب کو باہر تلاش کرتے ہیں، فاصلے پر 2 کلومیٹر پہ، 1 فرلانگ پہ، فلانی جگہ اگر آپ تلاش کرتے ہیں، تو میرے اور رب کے درمیان بہت ساری دنیا آ سکتی ہے. بہت سارے بت، کوئی خوبصورت، کوئی پیارا، کوئی اچھا، برا بت آ سکتے، شامل ہو سکتے. اگر میں باہر تلاش کرتا، کیونکہ ساری دنیا میرے جسم کے باہر ہے، اگر رب کو بھی میں باہر تلاش کروں گا تو باہر کے باہر تو کوئی بھی درمیان میں آ سکتا ہے. اگر میں رب تعالیٰ کی ذات کو اس حبل الورید میں تلاش کرتا ہوں، جب وہ مل جاتا ہے، جب مجھے احساس ہو جاتا ہے، تو ساری رب اندر اور دنیا باہر ہے. اب دنیا جو بھی ہے وہ میرے جسم سے باہر ہے. جیسے سورہ کاف میں فرمان ہوتا ہے، ویسے بہت ساری الہامی کتب میں ایسے لکھا جاتا ہے. کسی نے ادھر کہا، کسی نے ادھر کہا، کسی نے ادھر کہا، بس جو بھی کچھ معاملات ہیں ہے اندر ہی ہے. اب دنیا جتنی بھی ہے، ہر شے میرے جسم سے باہر ہے. وہ ذات میرے، اس کی روح میرے اندر ہے. اب کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اب میرا اور اس کا سیدھا تعلق ہے. باہر تلاش کروں گا تو شریک ہو سکتا ہے. اگر میں اندر محسوس کر لوں گا تو کوئی شریک نہیں ہو سکتا. جب فاصلہ ہی نہیں رہا تو شریک کیسے ہو؟ اسی لیے سیانے لوگ کی باتیں عقل والوں کی سمجھ میں نہیں آتی، محبت عقل میں نہیں آتی. جو لوگ اپنے اندر دیکھتے ہیں، باہر والوں کو وہ پسند نہیں. جو اندر دیکھتے ہیں وہ باہر والوں سے درگزر کرتے ہیں. باہر کا ہر آدمی کا اپنا معاملہ ہے.
اندر سیدھی تان جڑ جائے گی تو کوئی باہر والا شریک نہیں ہو سکتا. اسی لیے سیانے لوگوں کا مقولہ ہے کہ دنیا کو جسم کے باہر رکھو، دنیا کو دل میں جگہ نہ دو. دنیا میں زندگی گزارو، ایک دوسرے کے کام آؤ، مگر ان کو دل میں نہ بساؤ. کیوں؟ چھوٹ جانے میں اس میں اپنا ہی فائدہ ہے کہ اس نے ایک نہ ایک دن ساتھ چھوٹ جانا. جو ظاہر ہے اس کو ختم تو ہونا. اس لیے سیانے لوگوں نے فرمایا کہ ان کو اندر نہ آنے دو، باہر کی چیز کو باہر رکھو، اندر کی چیز کو اندر رکھو. عدل کا تقاضا بھی یہی کہ جہاں کی جو شے ہے اس کو وہاں رکھو. جوتی پاؤں کی چیز ہے پاؤں میں پہنو، پگڑی سر کی چیز ہے اس کو سر پہ رکھو، قمیض گلے کی ہے وہ گلے پہ پہنو، سلوار نیچے کی ہے وہ نیچے پہنو. جب ہم الٹ پلٹ کریں گے، پگڑی پاؤں پہ رکھ دیں گے، جوتی سر پر رکھ لیں گے، الٹ ہو جائے. یہ جتنے بھی دنیا کے رشتے ناتے ہیں وہ آپ کے جسم کے ساتھ ہی. روح اپنی اپنی، روح آپس میں نہیں ملے گی. جسم کے خون مل جاتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں. وہ سارے جسم کے باہر ہیں، جسم کی وجہ سے ہے. اگر جسم نہیں ہوگا تو کیا رشتہ؟ کون سا رشتہ ہے؟ جسم گیا، رشتہ گیا. تو یہ تو جدا ہونا ہے. روح کا رشتہ جدا نہیں ہے. وہ ایک پاور ہے، ایک توانائی ہے، ایک دوسرے میں ضم ہو جاتی ہے. یہ جسم تو ایک کھیل ہے عارضی طور پر. یہ جسم تو روح کو ملا ہوا ہے. روح روح والے کے ساتھ رکھے، جسم جسم والے کے ساتھ رکھ دو. وہی فرمان کے کشتی پانی پہ تیرے تو خوبصورت ہے، اگر کشتی کے اندر پانی جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی. اسی طرح دنیا جسم کے ساتھ باہر ہے، اگر وہ دنیا دل میں چلی گئی تو بندہ ڈوب گیا. ڈوبنے سے مراد وہ یہاں ہی رہ جائے گا، آگے جانے کی کبھی چاشنی نہیں ہوگی. پھر موت کا خوف رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے، انسان پریشان رہتا ہے. اگر انسان کو سمجھ آ جائے کہ موت مین تو رب کے پاس واپس جانا ہے جہاں سے میں آیا تھا. کوئی کہتا ہے جنت میں جانا ہے، کوئی کہتا ہے عالم ارواح میں جانا ہے، جہاں مختلف چیزیں بتائی جاتی ہیں. یعنی کہ یہ سمجھ آتی ہے کہ جانا ہے، مگر جہاں جانا ہے وہاں یہ جسم نہیں جاتا. وہ جسم جاتا ہے جیسے خواب میں نکل کر دوسرا حصہ انسان کا باہر نکل جاتا ہے. وہ توانائی کا بنا جسم ہے جو آسمانوں کے اوپر بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے. یہ جسم مٹی والا جسم تو نہیں جا سکتا کہیں بھی. یہ تو اسی زمین کی پیداوار ہے، ادھر ہی اس کی کشش ہے، آگ پانی ہوا کی ادھر ہی کشش ہے، اسی کشش سے بنا ہوا ہے. اس کا تو دل نہیں چاہتا یہاں سے جانے کا. جب بھی جانا چاہتی ہے وہ آپ کی دوسری تصویر ہے، وہ آپ کا اصل ہے. جیسے خواب آیا سویا کہاں ہے، اندر والی روح طرح کا اسی طرح کا ایک جسم ہوتا ہے، وہ باہر نکل جاتا ہے سیر کرنے کے لیے، دوسرے شہر چلا گیا، خواب آئی. اس خواب والے جسم کو تو اس جسم کی پرواہ بھی نہیں. ہاں البتہ ایسا ہوتا ہے کہ جو جسم خواب میں ہے نا، جو
جو باہر نکلا ہوا، اگر اس کو کوئی کسی خواہش یا رونے کی تمنا پیدا ہو گئی، اگر وہ خواب والا جسم وہاں روئے گا تو ادھر سوئے والے جسم کی آنکھیں نم ہو جائیں گی. وہ کہاں بیٹھا، کہاں محبت کا رونا رویا اس نے، مگر یہ جسم ادھر گیلا ہو. کبھی غور پہ یہ کیا ہے؟ سویا میں گاؤں میں، خواب میں دوسرے ملک چلا گیا، آنکھیں میری وہاں نم ہو رہی ہیں. اور کتنا بڑا کنیکشن، ادھر سوئے ہوئے کی آنکھیں نم ہو رہی، ادھر نہا رہا ہو سکتا ہے یہ کپڑے گیلے ہو جائے، کیونکہ آدھا ہے نا، آدھی موت اس کو کہتے ہیں نیند، اس لیے تعلق رہتا ہے، مگر اس کو یاد نہیں ہوتا کہ میرا جسم اصل وہ پڑا ہوا ہے. وہ روحانی جسم کہتا ہے اصل میں ہے، وہ تو میت کو اس کو خیال بھی نہیں ہوتا وہ ہے بھی کہ. تو جب بھی انسان جلایا جاتا ہے یا قبروں میں جاتا ہے، یہ ظاہری جسم ہوتا ہے، یہ ادھر ہی رہنے کے لیے پیدا ہوا، ادھر ہی رہے گا. اس لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور یہاں سے ہم وہاں چلے جائیں. یہ انسان ہے، بس ایسے ہی تلاش کرتے جائے، جسم نے جانا ہے وہ چلا جائے. جیسے سیانے لوگ کہتے ہیں گور پہ کوئی